ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. ویلکم ٹو سنو پاکستان. ڈاکٹر صاحبہ، ایک ماہ سے اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے. اہل غزہ پر آگ اور بارود کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے، مگر اقوام متحدہ اور عالمی تنظیموں کی اگر بات کی جائے تو وہ بالکل چپ ہیں اور بے بس دکھائی دے رہی ہیں. کیا اب دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ہی قانون چلے گا؟ کوئی کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا؟ ہمارے لیے ایک بڑی پر امید بات یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہم پاور کوریڈور کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ ملکوں کی اسٹیٹس کی ڈفرینٹ پالیسیز ہیں، لیکن عام بندہ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آیا ہے. ابھی آپ اپنی رپورٹ بتا رہے تھے، اپنے انٹرو میں بھی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وہاں پہ جو بھی فوٹیج ہے، جو ویژولز ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی کس طرح سے سکروٹنی کی جاتی ہے، یہ ویسے ان کو پہنچنے سے پہلے ہی غائب کر دیا جاتا ہے. ابھی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ 50% بھی ہمارے پاس نہیں پہنچ رہا، کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہی بند ہے. وہاں پہ صحافی جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم خبر باہر نہیں پہنچا سکتے ہیں، انٹرنیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ چل رہا ہے. اس کے باوجود آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہاں یورپ میں بھی ڈپینڈ نہیں کرتا ہے کہ مذہب کیا ہے، آپ کا فرقہ کیا ہے، آپ کی رنگ اور نسل کیا ہے، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا یہ نیریٹو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے ساتھ اپنے بارڈر سیکیورٹی یا سوورینٹی کے لیے لڑ رہا ہے. یہ نیریٹو ہم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا تو امریکہ کی ٹون بھی ڈفرینٹ تھی، اسرائیل کی بھی ڈفرینٹ تھی. اب کل کی بات یہ ہے کہ CIA چیف جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل میں ہیں اور بات کر رہے ہیں اور پورے خطے میں اور اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملیں گے، اور اب بات کرنے کی بات تک نوبت آ گئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے ڈاکٹر صاحبہ بے شک بات کرنے تک نوبت آ گئی ہے، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیوکلیئر بامب کرنے کا جو پلان ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. پھر US کی جانب سے مڈل ایسٹ میں اب سب میرین بھی بھیج دی گئی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ وار اسٹریٹجی، اس کو پاور ٹیکٹکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو نیوکلیئر وار ہیڈ سب میرین ہے وہ تو حزب اللہ اور ایران کو ڈائریکٹ انڈیکیشن دینے کے لیے ہے، کیونکہ ابھی تک دو ہی لوگوں نے کھل کے یہ کہا ہے کہ ہم گراؤنڈ پہ بوٹ بھیجنے کے لیے تیار ہیں. باقی سب تو ہماری مورل سپورٹ ہی ہے. ہم ابھی تک تو وہاں پہ جا کر ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. اگر ہم مسلم امہ کی بات بھی کریں اور اگر ہم ویسے بھی سول سوسائٹی کی بات کریں، ویسے بھی اگر ہم پوری دنیا میں موجود کوئی بھی ایسا ملک ہے جس کی پالیسی جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہو، تو یہ تو پریشر ٹیکٹکس ہیں ان چند ملکوں کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں گے. تو ان کے لیے وہاں پہ یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس طرف آئے تو یہ نیوکلیئر وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے. تو کیا امریکہ نیوکلیئر وار جو ہے وہ اس ریجن میں سٹارٹ کر کے، اور امریکہ کی ہسٹری ہے کہ وہ صرف جنگ شروع کرتا ہے پھر اسے جنگ ختم نہیں کرنی آتی ہے. اس کی جنگ بہت ختم، وہ ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے. اور اگر آپ نیوکلیئر وار سٹارٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ کس سے ختم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور پھر ختم کرنے کی اہلیت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کتنے وار کرائمز اور کریں گے؟ کتنے انسانی جانوں کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کہیں گے؟ 4-4.5 ہزار سے تو زیادہ صرف بچہ ہے جس کو آپ کس آؤٹ فٹ کے ساتھ جو ہے وہ اسے جوڑیں گے، یا یہ کہیں گے کہ یہ اس کا یہ قصور تھا، یا آپ اس بچے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجیٹیٹر ہے یا دہشت گرد ہے. تو دنیا اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی ہے. اسی وجہ سے سیکریٹری اسٹیٹ بلنکن بھی موجود ہے. اور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میں بات اس لیے یہ کر رہی ہوں کہ ان لوگوں کو، یہ لوگ بات کرنے یا سننے کے لیے تیار نہیں تھے. شروع کی خبریں یہ تھی کہ ہم تحس نحس کر دیں گے، ہم غزہ کی پٹی کو ختم کر دیں گے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، صحیح جانب آپ نے بھی نشاندہی کی ہے. آپ چونکہ بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں تو یہ کہیے گا کہ وار کرائمز جس طرح کے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، کون ہے اس وقت جو ان کو پوچھے؟ کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس وقت غزہ اسٹرپ کے اندر الشفا ہاسپٹل ہے جی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف چند گھنٹے کا بیک اپ اس کے پاس رہ گیا، جس کے بعد
सारी सप्लाईज बंद हो जाएंगी, अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। और यही सिचुएशन है जी इंडोनेशियन हॉस्पिटल के साथ। दूसरी जानिब अल कुदस अस्पताल है जिसके बाहर ही जो बेचारे ज़ख्मी थे और जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उन पर बमबारी की गई। तो ये इतने स्वेयर वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए हैं और इन दो क्वेश्चंस में पहले तो आपके इंडोनेशियन हॉस्पिटल और शिफा हॉस्पिटल की तरफ आते हैं जी। मुझे तो फिक्र ये है कि उनकी सप्लाई तो एक तरफ है, पिछले 24 घंटों में बहुत शिद्दत से यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो इसराइल की तरफ से अपलोड की जा रही हैं जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उन हॉस्पिटल्स का दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सरफेस के नीचे ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ कि सरफेस के नीचे 3 फ्लोर तक हमास ने अपने बंकर्स और ऑफिस बनाए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये दो अस्पताल भी मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता उनके टारगेट का एक डायरेक्ट टारगेट जो है वो उनका बनने लगे हैं और वो पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं पहला अस्पताल पे हमला करने के बाद से हम मजबूर हैं, हम अस्पताल भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक तो ये इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहती थी कि मीडिया पे फ्लडिंग हो रही है उन फेक तस्वीरों की। इंडोनेशियन हॉस्पिटल और शिफा हॉस्पिटल जो हैं वो जितने ऊपर नजर आते हैं उतने ही जमीन के नीचे हैं। और ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये नैरेटिव देखने वाले क्या समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो उनकी तरह सिनिकल है, उनकी तरह इतनी ही इनसेंसिटिव और इनह्यूमन है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि वॉर क्राइम्स को कौन देखेगा और रोकेगा, तो वॉर क्राइम्स डिटरमिन करना ही पहले हो जाता है। पहले आप कह रहे हैं कि ये है ही कोलेटरल डैमेज, आप एक 2 माह के बच्चे को भी कोलेटरल डैमेज कह रहे हैं, एक प्रेग्नेंट औरत को, एक बूढ़े इंसान को भी कोलेटरल डैमेज कह रहे हैं। और आपको पता है कि गजा की पट्टी जिसको अब आपने नॉर्थ गजा और साउथ गजा में डिवाइड कर दिया है, आई डोंट नो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, अटैक के पर्पस के लिए किया, ये भी इंतहाई बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। 1 माह हो गया है, अभी तक किसी की जानिब से कोई खातिर खा इक़दामात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हम सिर्फ पहले देख रहे थे कि मुस्लिम उम्मा और दीगर जो मुल्क हैं उनकी जानिब से मुज़म्मतें की जा रही थी, मुतालिबात किए जा रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि वो भी खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया और अपने बारे में किया और अपने ख्यालात का इजहार किया इस सारे मामले पर। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।